یہ پہلے کئی دفعہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ یعنی دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف وہی ہے عبارات کا۔ حسام الحرمین ہماری اس باب کے اندر دستاویز ہے، بس وہی عبارات کا اختلاف ہے اصل جو ہے۔ باقی نچلے درجے کے جو معاملات ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کفر اسلام کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی محققین نے ان معاملات کے اندر اس باب کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، وہ چاہے حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، چاہے نور بشر کا مسئلہ ہے، چاہے دیگر مسائل ہیں جو بڑے مسائل ہیں، علم غیب ہو گیا، تو ان کے اوپر محققین نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ باقی اس طرح آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں مسلک اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، وہی تقویت الایمان اور صراط مستقیم کی عبارات ہیں، اور آل الحدیث جو علماء ہیں ان کی جو عبارات ہیں جن کے اوپر کفر لازم آتا ہے، بس وہی ہمارا اختلاف ہے۔ نچلے درجے کی باتوں کے اوپر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بعض مسائل مسلک اہل حدیث کے ساتھ وہی ہیں کہ اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے، اولا اور بعض تو ہے نا سنت اور خلاف سنت، بعض اولا خلاف اولا کا مسئلہ ہے، اور ان باتوں کے اندر ہم کبھی پڑھے بھی نہیں ہیں اور کبھی پڑھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور آنے والے دور کے اندر بھی ہمارے جو اپنے دوست احباب ہیں ہم ان کو یہی نصیحت کرتے ہوتے ہیں کہ اس باب کے اندر کوئی مناظرے مراقبے قائم نہ کیے جائیں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کو لڑا کے اور مناظرے اور مراقبے کی فضائیں قائم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تفرقہ ڈالنے والی باتیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں ہاتھ یہاں پر باندھتا ہوں، میرے پاس حدیث ہے، چلو باندھ دو، کوئی کہتا ہے میں یہاں پر باندھتا ہوں، باندھ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اختلاف اصل ہمارا آپ کا وہی ان عبارات کا ہے کہ جن عبارات کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حسام الحرمین یعنی حرمین کے جو علماء تھے ان سے فتویٰ دلوایا تھا۔ اس کے بعد پھر 250 سے زائد یعنی 270 کے قریب علماء پنجاب تھے جنہوں نے الصوارم الحمدیہ کا آپ مطالعہ کریں، بس اصل اختلاف ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ باقی جو آپ نے موجودہ صورتحال کے متعلق بات کی ہے تو دیکھیں ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں، یہ بریلوی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، یہ بریلوی مسلک کا مدرسہ ہے، یہ بریلوی مسلک کی خانقاہ ہے، رجسٹرڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس تک پہنچائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے، آپ کی کتب ہم نے پڑھی ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، یہ ان کا حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو عطا فرمایا تھا، ورنہ انہوں نے کوئی بات نہیں تو نہیں کی ہے۔ آج بھی آپ جمعۃ المبارک کا میرا خطاب سنیں تو اس جمعۃ المبارک میری گود کے اندر فتاوی رضویہ شریف ہے، اور تقریباً یہ 6-7 جمعے ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، بات انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک کی ہیں، لیکن انہوں نے اکابرین کی باتیں ہمیں سنائیں۔ قاضی ایاز نے یہ لکھا ہے، امام قسطلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ لکھا ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے یہ لکھا ہے۔ تو یہ باتیں پہلے آپ کو ہمیں کسی نے نہیں بتائیں تھیں، ایک جگہ کے اوپر جمع کر کے گلدستہ پھر اس سے نتائج نکالنا اور استدلال کرنا۔ تو گنبد حضرت سے ہمیں جوڑا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے۔ تو اب دیکھیں نا، یہی جو تشریح ہوتی ہے نا علم کلام کی، تشریح اور تعبیر جو ہوتی ہے نا علم کلام ہو یا فروعات ہوں، تو ان کی تعبیر اور تشریح کو ہی مسلک کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی کے اندر بے شک آپ بریلوی مسلک کہہ سکتے ہیں۔ باقی اس طرح کے یہ سلک سے راستے کو کہتے ہیں نا، تو یہ جو ہوتے ہیں نا روحانی سلاسل، تو اس کے اوپر جو اس راستے کے اوپر جو چلنے والے ہوتے ہیں نا، تو مسلک کے لیے ان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لیکن وہاں پر زیادہ غلبہ پایا کس لفظ نے؟ مشرب نے۔ تو علم کلام کے لیے اور باقی جو فروعات ہیں ان کے لیے پھر جو لفظ بولا جانے لگا ان کی تعبیر اور تشریح کے لیے وہ مسلک کہلایا جانے لگا ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلک کا اطلاق بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کہ دیکھیں نا، باقی بھی تو لوگ تھے نا اس زمانے کے اندر نا، تو دین کی جو تعبیر اور تشریح انہوں نے پیش کی ہے تو وہ ان کا مسلک کہلایا ہے، اور جو تعبیر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کہلایا ہے۔ تو ہمیں یہ نسبت قبول ہے، ہم اس نسبت کے اوپر خوش ہیں کہ ہمیں کوئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب کرے، ہم خوش ہیں الحمدللہ تعالیٰ، اور اس نسبت کو اپنی نجات کا ہم وسیلہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ باقی وہ جو گولڈن شریف کی جو بات تھی وہ انہوں نے کی ہے، وہ تقریر آپ نے سنی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، وہ سوالات میرے نہیں تھے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، میں نے تو ویسے ان کو اپنے طور کے اوپر تشریح توضیح کی ہے، اور آپ نے ٹھیک کہا، وہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بڑے جھٹکے دے دے کر بالوں کو وہ مولوی صاحب کہ ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، تو اس کے اوپر پھر سوال کیا گیا ہے نا کہ تمہیں بریلوی نہ کہا جائے تو تمہیں نصیروی میروی کہا جائے، تو بتائیں ان کے اندر فرق کیا ہے؟ آپ وجہ ترجیح بیان کریں نا، وجوہات
آپ بیان کریں کہ کس باب کے اندر آپ کس طرح آپ ترجیح دے سکتے ہیں یا کیا ترجیح ہے آپ کے پاس، اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی ترجیح کی وجوہات ترجیح آپ بیان کریں، یعنی تکلیف کیا ہے اس باب کے اندر؟ آسان سی بات یہ ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کو بریلوی کہا جائے تو اس کے اندر نقص کیا ہے، کیا نقص ہے اس کے اندر، اور کیا نقصان ہے، اور کیا خرابی لازم آتی ہے؟ تو وجہ ترجیح بیان کر دیں۔ بہرحال اتنی سی بات ہے، وہ خیر پرانی باتیں چلو ہو گئی ہیں، گزر گئی ہیں، اب جو کچھ وہاں سے جواب آئے گا پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد۔ باقی دیکھیں ہمارا جو ہتھیار ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ ہم ہر شخص کا ادب کرتے ہیں، ہر مسجد کا، ہر مدرسے کا، ہر خانقاہ کا ہم ادب کرتے ہیں، لیکن جو خانقاہ، جو مسجد، جو مدرسہ رنگا ہوا ہو، یعنی اس کو فیض ملا ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے، مدینہ پاک سے ان کو فیض ملا ہو، تو وہ ہماری بھی سار آنکھوں کے اوپر ہے۔ ورنہ مسجد تو وہ بھی مسجد تھی نا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد ضرار منافقین کی۔ اس کو کیا حکم تھا؟ اس کو گرانے کا حکم تھا۔ اور دوسری مسجد تھی اس کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد قباء شریف، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ آپ سمجھیں نا اس بات کو نا؟ باقی اب آتے ہیں مروجہ جو صورتحال ہے اس کی طرف۔ دیکھیں بدعت کے اوپر تو آپ میں نئے سرے سے گفتگو نہیں کروں گا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، گو کہ مختصر ہوئی ہے، اور بھی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی صحیح، ابھی جتنا وقت ہے تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اسلامی قانون کے مطابق کوئی بھی نیا کام شروع کیا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد آج تک یا آج سے لے کر قیامت تک کوئی بھی نو پید کام، امر حادث، نیا کام، نیا فعل، یہ جس وقت پیش آتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ شریعت کے کسی قانون سے ٹکراتا تو نہیں ہے، شریعت کے کسی قانون کے مخالف تو نہیں ہے، شریعت کی کسی جز کے مخالف تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ قبول ہے، اگر مخالف ہے یعنی شریعت کی کسی جز سے ٹکراتا ہے، دین کے کسی قانون سے ٹکراتا ہے، کسی جز سے ٹکراتا ہے تو وہ مردود ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ، من احدث فی امرنا یعنی ہمارے اس دین میں کسی شخص نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ جس کی اصل اس دین کے اندر نہیں ہے، جو اس دین میں سے نہ ہو، یعنی اس دین سے ٹکراتا ہو، تو فہو رد، وہ رد کیا جائے گا، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ نیا کام کوئی پیش آئے نا، نیا کام کوئی پیش آئے اور وہ دین سے نہ ٹکرائے تو وہ قابل قبول ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی عیسائیت کے باب کے اندر کرسچن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوا، یہ جو رہبانیت ہے نا انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے، یعنی باقی دنیا سے کاٹ کر سائیڈ کے اوپر ہو جانا، گوشہ تنہائی کے اندر بیٹھنا اور دنیا سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے اوپر لازم نہیں کی، انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے، لیکن فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یہ اس کی رعایت نہ رکھ سکے، اس کے جو ادب آداب ہیں، جو قواعد ہیں، اس کا وہ خیال نہ رکھ سکے، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے یہ قاعدہ ایجاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کا رد نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ خود ہی اکتا گئے اور خود ہی اس کے جو حقوق ہیں اس کی رعایت یہ نہیں رکھ سکے۔ تو من احدث فی امرنا، اس حدیث پاک سے بھی اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے عیسائیت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے رہبانیت اپنے اوپر خود لازم کر لی، اس سے بھی، اور من سن فی الاسلام سنتا حسنا، اس کے باب کے اندر بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی شریعت اسلامی کا مزاج یہ کہ دین میں کوئی بھی نیا کام کیا جائے اور وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت کے اندر اس کی اصل موجود ہو، بے شک نیا کام ہو لیکن شریعت سے نہ ٹکرائے، کسی قانون سے، کسی جز سے نہ ٹکرائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ اب وہ جو نیا کام ہے نا اس کو دیکھا جائے گا، یہ اگر شریعت کے قوانین واجبت کے تحت آتا ہے تو وہ نیا کام، وہ بدعت جس کو کہتے ہیں، وہ واجب کہلائے گی،
اگر شریعت کے قوانین مباح کے تحت آتا ہے تو وہ مباح ہے، قوانین استحباب کے تحت آتا ہے تو وہ مستحب ہے، اور قوانین مکروہ اور حرام کے تحت آتا ہے تو پھر حرام ہے، مکروہ ہے۔ یعنی کام نیا ہے نا، آپ دیکھیں گے کس قانون کے تحت آتا ہے۔ تو مطلقاً آپ اس کو نہیں کہتے کہ ہر نو پید، یہ تو محدثین نے اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر لکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام کے اوپر فرمانا کہ ہر بدعت ضلالت اور یہ بدعت گمراہی اور جہنم کے اندر لے جانے والا، ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ دیکھیں مرقات شرح مشکات کو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اشہۃ اللمعات کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نے اس کی مخصص حدیث ذکر کی ہے، من سن فی الاسلام فرماتے ہیں اس کی مخصص ہے، یہ مطلق نہیں ہے، یہ مخصوص منہ البعض ہے۔ تو ہر نیا کام شریعت کے اندر، ہر نیا کام جو جاری ہو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مردود نہیں ہوتا، بلکہ وہی کام مردود ہوتا ہے کہ جو شریعت سے ٹکرائے، اللہ رسول کے قانون سے ٹکرائے۔ تو یہ بدعت کی مختصر تعریف ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو میری بات آپ سمجھ۔ اور اسی مشکات شریف کے اندر موجود ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، اور سنن دارمی کے حوالے سے پھر مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا کہ جو قوم بدعت کے اوپر چلتی ہے نا، تو جتنی بدعت آتی ہے نا اتنی پھر سنت اٹھ جاتی ہے، اتنی پھر سنت اٹھ جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ نے بہت سارے ایسے امور، بہت سارے افعال آپ نے انجام دیے، سر انجام دیے کہ جن کا نہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم دیا، نہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ یعنی وہ کام نہ قرآن کے اندر تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے حکم دیا، لیکن آپ نے بجا لائے، حضور نے اس کو قبول فرمایا، بعض جگہوں کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی، تو وہ ہمارے لیے حدیث تقریری بن گئی نا، حدیث تقریری۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، محبت کے اظہار میں جو نئے نئے قواعد بنائے جاتے ہیں، قاعدے بنائے جاتے ہیں، یہ درست ہیں اور ان کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ بیسک پرنسپل لا کو بیان کرتے، جزیات کو بیان نہیں کرتا، اصول دیتا ہے۔ تو اب قرآن پاک نے یہ اصول دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ اصول عنایت فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں کوئی خوشی عطا فرمائے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، کوئی نعمت عطا فرمائے اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ اور یہ تو قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر نہ بھی ہوتا تو فقط جو فطرت کے قوانین ہیں، یعنی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس فطرت کے مطابق بھی یہ بات جائز ہوتی کہ جو نعمت ملے اس کا چرچا ہونا چاہیے، اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اس کا بدن کے اوپر، چہرے کے اوپر اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ دنیا کی تمام قوموں کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کی آپ تاریخ پڑھ لیں، مختلف قوموں کا آپ ذکر کریں گے جو کسی قاعدے قانون کے بندے ہوئے تھے ہی نہیں، لیکن ان کو جب خوشی ملتی تھی اس کا اظہار کرتے تھے، جشن مناتے تھے۔ یہ تو دنیا کے تمام ادب کے اندر، ہر دنیا کے کسی قوم کا آپ ادب پڑھیں اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ہاں البتہ اظہار کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مروجہ محفل میلاد ہے، محفل میلاد کرنا، اسی طریقے سے جلوس منعقد کرنا، جلسے کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مستحب ہیں، ہم ان کے استحباب کے قائل ہیں۔ مروج جو میلاد کی صورتیں ہیں نا، جلوس وغیرہ، ان کی جو صورتیں ہیں ساری، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے عشق اور محبت کے اظہار کے طریقے ہیں، اور اس طریقے کی اصل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے ٹکرائے۔ دیکھیں یہی جو روایت مشکات شریف کی میں نے آپ کو سنائی ہے نا، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دارمی کے حوالے سے کہ سنت جتنی بدعت آتی ہے اتنی سنت اٹھ جاتی ہے۔ مجھے بتائیں جو معاملات کرتے ہیں میلاد شریف کے اندر، جلسہ جلوس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر کون سی سنت اٹھ جاتی ہے؟ بتائیں آپ، کوئی سنت اٹھتی ہے؟ نہیں اٹھتی۔ تو اس کے جواز کے اندر کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ ہاں باقی زور ہم اس کے اوپر نہیں دیتے کہ ہر صورت، ظاہر سی بات ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جواز کے اور استحباب کے ہی قائل ہیں کہ یہ طریقہ جائز ہے، اس کی اصل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، اور یہ اسلاف کا پسندیدہ بھی ہے، اس لیے ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اسلاف کا یعنی مستحب کی یہی تعریف ہے نا، اس کو حکم یہی ہوتا ہے نا، مستحب کی تعریف یہی ہے نا کہ جس کو اسلاف نے پسند کیا ہو، پسندیدہ طریقہ اسلاف کا پسندیدہ طریقہ، اور اس کو حکم یہ ہوتا ہے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ بہرحال یہ فرق آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی، اور دوسرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانا۔ ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی، اور دوسرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانا۔ تو جس شخص کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہے، وہ تو کافر ہے۔
ہاں باقی حضور کی آمد کی خوشی ہے، اس کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بے شک آپ ہم سے اختلاف کریں اس سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح آپ جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کو یا جلد سے جلوس کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے سجاتے ہیں، اس سے مجھے اختلاف ہے، میں یہ طریقہ نہیں رکھنا چاہتا، میرے نزدیک بہتر یہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں، میرے نزدیک یہ حضور کی جو احادیث مبارکہ ان کی کتب چھپوا دی جائیں، میرے نزدیک اور بھی بہت سارے طریقے، بے شک آپ اس طریقے کے مطابق کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بغض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ جو دائیں بائیں کرتے ہیں نا، دیکھیں یہ جھنڈیاں نیچے گرتی ہیں، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، بے ادبی ہوتی ہیں، تو یہ ساری ان باتوں کے پیچھے ہوتا ہے بغض، ان باتوں کے پیچھے ہوتا ہے روکنا، کسی طریقے سے ہم ان کو روک دیں۔ کبھی میلاد کا موسم آتا ہے تو لڑکیوں کے ان کو دوپٹے یاد آ جاتے ہیں، باقی کروڑوں روپے سال کے اندر لوگ زکوٰۃ خیرات نہیں دیتے، لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرواتے، تو یہ 100-200 روپے کی جھنڈیاں یا 1000-2000 کی لائٹنگ سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے، میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی خیر نہیں ہے، ورنہ نقصان تو دیکھیں جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے نقصان تو ان کے اندر بھی ہوتا ہے، قوانین بنتے لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ رسول کے قوانین ہیں ان کو لوگ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کو ختم کر دیا جائے؟ پھر آپ کیا اصل چیز یا ختم کر دیں یا ان خرافات کو دور کیا جائے گا؟ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، کئی خرافات اب اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اعتکاف کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، کئی خرافات اس کے اندر بلکہ ایک عیاشی کی ورڈیں مسجدیں بن چکی ہیں، بس ایک لڑکے آتے ہیں، کوئی پیپسیاں لے کر آ رہا ہے، کوئی سموسے لے کر آ رہا ہے، نیٹ پیکج لگ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اعتکاف کے اندر۔ تو کیا کریں آپ؟ اعتکاف کہیں کہ یہ سنت نہیں، اس کو ختم کر دیں۔ آپ جو لوگ ہیں ناراض آپ نہیں ہونا، ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر کثرت سے آپ لوگوں کے میں نے مولویوں کو دیکھا ہے کہ وہ ریپ کرتے ہوئے پکڑے گئے مدارس کے بچوں کے ساتھ، تو کیا کریں ہم آپ کو کہیں کہ یہ مساجد مدارس کا سسٹم ہی ختم ہونا چاہیے، نہیں ان خرافات کو دور کیا جائے گا۔ تو اس کے اگر آپ قائل ہیں کہ طریقہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، تو خرافات اگر داخل ہوں تو وہ میں انشاءاللہ آگے آپ سے بات کرتا بھی ہوں، اس کو تو کوئی بھی دیکھے حمایتی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی حمایتی نہیں، خرافات کہیں کسی بھی علاقے کے اندر پائی جائیں دور ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں اکثر مزاروں کے اوپر ہونے والی خرافات کے اوپر بولتا رہتا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر ایسا نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، علاقہ چھاچ کے اندر جو ہماری درسگاہیں ہیں نا، یہ خانقاہیں جو ان کے اندر یہ معاملات بہت کم ہوتے ہیں، شاذ و نادر کہیں ایک کوئی شخص اجتماعی طور کے اوپر اس طرح نہیں، بہت احتیاط ہوتی ہے، اور عرسوں کے اندر بس آئیں درود و سلام پڑھیں، اولیاء اللہ کی سیرت کو بیان کریں، ان کی اصحال ثواب کے لیے قرآن پڑھیں، ملاقات کریں علماء سے، صلحاء سے، ختم چلے جائیں۔ دوسری بات ہے کسی چیز کے اوپر دیکھیں نا حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں کس وجہ سے دیتے ہیں، ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں کس وجہ سے دیتے ہیں، یہ بات تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بہانہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ حضور کے زمانے کے اندر نہیں تھا، صحابہ پاک کے زمانے کے اندر نہیں تھا، تابعین اتباع التابعین خیر القرون کے زمانے کے اندر نہیں تھا، یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے کے بعد کوئی بھی نیا کام ہے صحابہ کے زمانے کے بعد ہو آج تک، خیر القرون کا لفظ میں نے اس لیے نہیں بولا کیونکہ کچھ نئے کام ایسے بھی پیش آئے تھے کہ صحابہ پاک کو بھی اس معاملے کے اندر سوچنا پڑا تھا کہ حضور کے دور کے اندر یہ تدوین قرآن کا معاملہ ہی دیکھ لیں، حضرت ابوبکر نہیں فرماتے کہ جس وقت مجھے حضرت عمر نے کہہ دیا تو میں نے کہا وہ کام میں کیسے کروں کہ جو حضور کے زمانے کے اندر نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نیا کام پیش آئے گا نا زمانہ اقدس کے بعد، دیکھیں نا زمانہ اقدس کے اندر پیش آئے تو وہی آ جاتی تھی، یا صحابہ حضور سے سوال کر لیتے تھے، اب حضور چلے گئے، وہی کئی دروازہ تو بند ہو گیا، تو جو نئے پیش آمدہ امور ہے نا بس ان کو یہی دیکھا جائے گا کہ شریعت کی کسی اصل سے ٹکراتے ہیں، اگر ٹکراتے ہیں تو رد کر دیں، اگر نہیں ٹکراتے تو قبول کر لیں، سادی سی بات ہے۔ تو یہ بہانہ تو کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے، کوئی اگر آپ کہیں کہ فلاں مسئلے کے اندر یہ پیچیدگی ہے تو بے شک اس پیچیدگی کو دور کیا جائے۔ جن علاقوں کے اندر خرافات ہوتی ہیں چاہے میلاد کے جلوس ہو یا کہیں پر بھی ہوں، ان کو دور ہونا چاہیے، اس کا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اس باب کے اندر تو میں آپ کے ساتھ ہوں، دور ہونی چاہیے۔ باقی دیکھیں میں پوری زندگی دفاع کرتا رہوں میلاد النبی کے جلوسوں کا، کبھی خود مجھے آپ نے دیکھا ہے کہیں کسی میدان میں؟ عرسوں کا میں دفاع کرتا رہوں، کبھی خود مجھے آپ نے دیکھا ہے کسی عرس کے اندر؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے مجھے کسی محفل کے اندر؟ تو ان معاملات سے آپ نکلیں، میری آپ سے یہی درخواست ہے۔ باقی ہاں میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ ہم جو اہل سنت ہے تو ہم نے کچھ قاعدے کچھ طریقے ایجاد کیے ہیں اور وہ جائز ہیں اور وہ مستحب ہیں اور ان کی اصل شریعت کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اظہار کے لیے، اظہار محبت کے لیے اہل سنت علماء نے کچھ قواعد ایجاد کیے، لیکن چونکہ اب جو موجودہ زمانہ ہے نا، اس زمانے کے اندر جو قیادت ہے نا، چاہے مسجد کی کمیٹیاں ہیں، چاہے اور اس کے اندر بیرونی ہے جو جلسے سے جلوس ہوتے ہیں، ان کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے بلکہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔
تو ان جہلا کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ ابھی دیکھیں نا، پردے کی آپ نے بات کی تھی کہ وہ لڑکیوں کا آپ نے مجھے اشتہار دکھایا۔ دیکھیں، میں ذاتی طور کے اوپر میں چہرے کا جو پردہ ہے اس کا میں قائل نہیں ہوں، یعنی قائل سے مراد یہ میں اس کو مستحب کہتا ہوں، واجب نہیں کہتا ہوں۔ لڑکیوں کا جو چہرہ ہے، یعنی باقی جو 30 اعضاء ہیں نا، ان کا پردہ واجب ہے، فرض قطعی ہے۔ اب یہ جو چہرہ ہے نا، تو فتنے کے وقت چہرے کا جو پردہ ہے یہ واجب ہے، لیکن عام حالات کے اندر چہرے کا پردہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نہ کرے، لیکن عام حالات کے اندر یہ بات یاد رکھنا، جب فتنے کا خوف ہو تو پھر چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ تو اب یہ جو لڑکیاں جن کا آپ کہتے ہیں محفل میلاد کے اندر یا اس طرح ٹی ویوں کے اوپر دیکھیں، یہ ان کو منع ہونا چاہیے۔ ان کے جو سکالرز ہیں، ان کے جو علماء یا جن تنظیموں کے ساتھ یہ تعلق، ان کا کام ہے کہ اس باب کے اندر احتیاط کریں۔ خواتین کی جو محفل میلاد ہے یہ اندرون خانہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس زمانے سے بڑھ کر فتنے کا زمانہ کب آئے گا؟ دیکھیں نا، سب سے زیادہ فتنوں کا شکار ہمیں ہو سکتا ہے کہ پیچھے آنے والے جو حالات ہیں اس سے بھی زیادہ معاملات خراب ہو جائیں، لیکن یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور شدید ترین فتنوں کا زمانہ ہے۔ لہٰذا لڑکیاں اگر محفل میلاد منائیں تو اس طرح سے ٹکر بنانا اور اشتہار بنانا اور منہ ننگے کر کے لوگوں کو دکھانا، اور آج کل ہماری لڑکیاں میلاد کے لیے اس طرح تیار ہو رہی ہیں جس طرح وہ ماڈلنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میلاد منانے کے لیے محفل گھر کے اندر خواتین کی محفل ہونی چاہیے، کریں، باہر آواز بھی نہ آئے، کیونکہ آواز بھی فتنہ ہے۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ التسبیح الرجال والتصفیق للنساء، کہ عورت یہاں پر امام کو لقمہ دے تب بھی اس طرح کرے، تصفیق، ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے، یہاں پر بھی آواز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک اونچی آواز سے، تو یہ کیا ہے سارا، یہ اصولوں کو آپ سامنے رکھیں۔ تو فتنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین نہیں فرماتی، بخاری شریف کی روایت ہے وہ نماز کے متعلق، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اجازت دی تھی، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں جس وقت تم سے اجازت مانگے مسجدوں میں آنے کے لیے تو اجازت دو، کیوں منع ہو گئی؟ فتنے کے خوف سے منع ہو گئی ہیں۔ تو جب نماز کے لیے مسجدوں میں جانا فتنے کے ڈر سے منع ہو سکتا ہے، تو محفل میلاد یا یہ منع نہیں ہو سکتی۔ اور میں پھر یہ نہیں کہ کوئی غلط مطلب لے لے، بے شک محفل میلاد منائیں، سرکاری نوکریاں ہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسلام ان کو اجازت دیتا ہے، لڑکیاں بزنس کر سکتی ہیں، لڑکیاں نوکری کر سکتی ہیں، تعلیم کا حق ہے، روزگار کا حق ہے، محفل کے اندر شریک ہوں، لوگوں کو لیکچر دیں، ڈاکٹری کے شعبے کے اندر جائیں، لیکن وہ جو قیودات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے ان کا خیال رکھا جائے۔ تو موجودہ جو محفل میلاد ہیں یا منائی جاتی ہیں خواتین کے، ان کو سیپریٹ ہونا چاہیے، تنہائی کے اندر، اندر اپنے روم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی حویلی کے اندر خواتین آئیں، ایک دوسرے کو ذکر سنائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا۔ لیکن یہ تو دیکھیں کسی طرح مناسب نہیں کہ لڑکیاں پہلے وہ سیٹ ہوں تو سامنے اپنے موبائل رکھیں اور پوری دنیا کو دکھائیں، اور وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر وہ جو لوگ آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہوتے، وہ تین وہ تیں نظر آتی ہیں دور سے، اور وہ کیا ہوتا ہے، نام بھی مجھے نہیں آتا، یہ سارا بناؤ سنگار کر کے یہ پھر کس لیے آپ کرتی ہیں؟ ظاہری سی بات ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتی ہیں نا۔ یعنی جن کے لیے ہونا چاہیے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، بڑی پیاری بات آپ نے کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جن کے لیے یہ ہونا چاہیے ان کو تو یہ میسر نہیں ہے، اور جن کو میسر نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے ہے۔ تو خواتین کو اس طرف توجہ دینی ہوگی، اور خواتین کے جو سربراہان ہیں، علماء ہیں، صلحاء، جو ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کی تنظیمات کے جو سربراہ ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کو توجہ دینی ہوگی۔ تو اس بات سے روکا جائے، اس بات کہ میں حق میں نہیں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا جو سوال تھا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو باقی آپ جو پوچھ رہے تھے مسجد، بس یہی والد صاحب کی جو مسجد ہے اس جگہ کے اوپر آپ جو دیکھتے رہتے ہیں تصویریں وغیرہ، یہی مسجد ہے ہمارے والد گرامی کی، ہماری آبائی مسجد ہے، اور اس کے علاوہ ایک مسجد مانسر شریف کے اندر ہے میمونہ، اور ایک مدرسہ ہے خورخیل گاؤں کے اندر عرفان القرآن کے نام سے، اس کا بھی چھت نہیں ہے، صرف دیواریں، یعنی چھت تک وہ مکمل ہوا ہے۔ تو اسی کی بس میں خدمت کرتا ہوں، فتویٰ لکھتا ہوں، یہاں پر بیٹھ جاؤں، گھر کے اندر بیٹھ جاؤں، ادھر خورخیل چلا جاؤں، اپنی مسجد کے اندر بیٹھ جاؤں، کہیں پر بھی بیٹھ جاؤں، سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں، لکھ لیتا ہوں، بس یہی میری ڈیوٹی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی بس ہمیں اس نسبت کے اوپر ہمیں خوشی، جو کہتے ہیں ہم نہ کہیں، ہمیں کوئی بریلوی بے شک نہ کہے، کوئی بات بھی نہیں۔ باقی آپ نے اختلاف کا پوچھا تھا، وہ بھی اصل اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی تخذیر الناس، حفظ الایمان اور برائین قاطع وغیرہ کی جو عبارات ہیں، بس اسی کے اوپر ہمارا آپ سے اصل اختلاف ہے۔ باقی اس طرح کہ جو میلاد شریف کی محافل ہیں، چلو یہ بھی آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، اس میں بھی
کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو ہاں یہ بات ضرور یاد رکھ لینا کہ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کسی چیز کے اوپر بندہ حرام کا فتویٰ دیتے کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ محفل میلاد کو، آپ دیکھیں نا محفل میلاد کو، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تلاوت ہوتی ہے، چاہے جلوس ہو چاہے مسجد کے اندر ہم کانفرنس کریں، کیا ہوتا ہے؟ پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت ہوتی ہے، اس کے بعد خطیب بیٹھتا ہے، تقریر کرتا ہے، اور تقریر کر کے حضور پاک کی سیرت کو بیان کرتا ہے، حضور پاک کی ولادت کے تذکر ہوتے ہیں، حضور کے نورانیت کے تذکر ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ان کو الگ الگ کر لیں، کیا تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملتا؟ کیا نعت خوانی کا ثبوت حضور کے صحابہ سے آپ کو نہیں ملتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا اور مسائل کے اوپر گفتگو کرنا اور جمع ہو کے ایک جگہ کے اوپر ذکر فکر کرنا اور ایک دوسرے کو سنانا حضور کے تذکرے، کیا وہ ثبوت آپ کو حدیث پاک سے نہیں ملتا؟ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا۔ پھر کیا گنجائش ہے؟ جلوس کے اندر بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے، اسٹیج کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، نعت ایک پڑھتا ہے، دوسرا تلاوت کرتا ہے، تیسرا بیان کر دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ باقی یہ تو اب انٹرنیشنل طور کے اوپر بھی یہ قانون بن گیا ہے کہ وہ شخصیت جس سڑک کے اوپر نکل کر جس کی خاطر احتجاج کیا جائے اور اس کا نام بلند کیا جائے تو وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، وہ شخصیت ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی یہ شریعت اسلامی کے فلاں قانون کے اوپر ضرب لگ رہی ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت بدعت آتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے۔ بتائیں مجھے کون سی سنت اٹھی؟ کسی کے پاس ہے سوال کہ فلاں سنت آپ یہ میلاد منانے سے اٹھی ہے؟ دوسری بات یہ حنیف قریشی صاحب نے مجھے ایک بات بتائی تھی پڑھنے کے دوران، ابھی تو دیکھیں مقصد میلاد رسول کانفرنس آپ لوگ دیوبندی بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کی بات حنیف قریشی صاحب کا میں جملہ دہراؤں نا تو مجھے کہتے ہوتے ہیں بیٹا ان سے کہا کرو نا، یعنی اس وقت تو سیرت رسول کو انہیں کہا تھا، لیکن چلو موجودہ دور کے اندر میں کہتا ہوں کہ جس کتاب کے صفحے کی دائیں جانب مقصد میلاد رسول کانفرنس جائز ہے، اسی کتاب کی اسی صفحے کی بائیں جانب میلاد رسول کانفرنس جائز ہے۔ اب ولادت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کانفرنس ہو رہی ہے، مقصد میلاد رسول کے نام سے کانفرنس ہو رہی ہے، اس طریقے سے تو آپ سیرت رسول کا بھی جس طرح آپ مناتے ہیں مروجہ جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اس طرح تو آپ بھی نہیں بتا سکتے۔ لیکن کیا ہمارے دور کی یہ ضرورت ہے یا نہیں؟ کچھ اپنے دور کے تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ اپنے دور کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، خوشی کرنے کے طریقے بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر وہ جھنڈیاں اور یہ لائٹنگ اور یہ ہوتا تو ضرور وہ بھی کرتے، اس انداز کے اندر خوشی کرتے ہم سے جو پہلے گزرے ہیں۔ لیکن آپ یہ کل دیکھیں نا، میں آپ کو پہلے بھی آج سے 5-6 سال پہلے کا میرا پرانا خطاب ہے، میں نے کہیں سنا ہے، اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی، وہ انڈیا کے اندر ایک محلے کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے، وہ 111 درخت گلی محلے کے اندر لگاتے ہیں، یہ خوشی کا طریقہ ہے۔ تو طریقے کے اوپر تو دیکھیں مروجہ طریقہ میں لازم تو آپ کے اوپر نہیں کرتا، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ بغض نہ دل کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ان کی آمد کی خوشی ہو کہ ہاں یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عظمیٰ نعمت کبریٰ عطا فرمائی، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان پیدا فرمائے۔ یہ سب کچھ صدقہ میلاد کا ہے، سیرت مصطفیٰ صدقہ میلاد مصطفیٰ ہے، قرآن صدقہ میلاد۔ اگر حضور علیہ السلام دنیا کے اندر نہ آتے تو قرآن آپ کو ملتا؟ حضور آئے ہیں نا، پھر اعلان نبوت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے۔ یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ اسی رسول کی ذات گرامی سے ملا ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ تو اس دن جس دن وہ دنیا کے اندر لائیں، اسی وقت حضور علیہ السلام، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ خصائص کبریٰ کو اٹھا کے دیکھیں، رب حبل امتی رب سلم امتی، تو حضور نے ان لمحوں کو یاد کیے، ان آتے ہی آپ کو یاد کیا یا نہیں یاد کیا؟ تو ان لمحوں کو ہم یاد نہ کریں؟ کیا ان لمحوں کو ہم یاد نہ کریں؟ یہ انہی لمحات کی یاد ہے نا کہ فلاں وقت حضور تشریف لائے تو یہ فرمایا تھا ہمارے لیے۔ اور یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک یادگار ہیں، میلاد مصطفیٰ وہ یادگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس طرح کھانے کھلائے گئے، اس طرح خوشیاں منائی گئیں حضور کے گھر کے اندر، حضور کے گھرانے کے اندر، اور یادگار منانا بالکل جائز ہے۔ اس کی میں پہلے آپ کو گھنٹے کا میرا ہے تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، وہ ساری میں نے نماز انبیاء کی یادگاریں ہیں، جو حج آپ کرتے ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگاریں ہیں، 7 چکر جو آپ لگاتے ہیں، جہاں پر حضرت حجرہ تیز دوڑی وہاں پر آپ تیز دوڑتے ہیں، جہاں پر وہ آہستہ ہوئی آپ آہستہ چلتے ہیں۔ یہ ساری جو شریعت کے قوانین کے اوپر آپ غور کریں نا، فرائض کے اوپر جو آپ ادا کرتے ہیں غور کریں، یہ یادگاریں ہی ہیں نا۔ تو یادگار منانے کی اصل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ آپ کی عبادت نماز یادگار ہے، آپ کا حج یادگار، حج کے اندر پھر سینکڑوں یادگاریں۔
تو کسی بھی قانون کے تحت آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو حرام بدعت کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کہیں تو آپ کی مرضی، ہم سختی کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی میری پرواہ نہ کیا کریں، کوئی آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کیا، کریں، میرے ایک بات کے اوپر ایمان ہے، یہ نیچے میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ معذور ہیں، میری یاد کے اندر میں نے آنکھ کھولی ہے، میری عمر آج 32 سال ہو گئی ہے، مجھ سے میری پیدائش سے غالباً سال پہلے یا اس طرح یہ گر گئے تھے اور یہ معذور ہو گئے تھے، اسی طرح بیٹھے ہوئے، مجھے ان کی دعا ہے، دعا میرے لیے یہ کرتے ہیں، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ جب تک میری نیت خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، تو ساری دنیا، میرا وہ جاوید گامدی صاحب کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ ہاں، جب میں اس دین کے ساتھ غداری کروں گا، اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی بلڈنگیں کوٹھیاں بناؤں گا، مسجد مدرسے کے نام کے اوپر پیسے لے کر اپنی بلڈنگیں اور بچوں کا مستقبل بناؤں گا، پھر میری تباہی یقینی ہے، پھر ساری دنیا آپ میرے ارد گرد کھڑے ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں چومتے رہیں تو پھر میرا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ اور اگر میری نیت یہی کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کروں، آگے بڑھوں، بے شک سارے ساتھ چھوڑ جائیں۔ باقی اساتذہ اکرام جو میرے، ان کے متعلق پھر میں تفصیلی بات کروں گا بعد میں، کہ میرا ان سے اختلاف کیا ہے، مجھ سے وہ نفرت کیوں کرتے ہیں، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کیوں نہیں کرتے، مجھے کوئی اہمیت حیثیت کیوں نہیں دیتے، اور ان کا میرے ساتھ سلوک کیا رہا ہے، طالب علمی زمانے کے اندر کیا رہا ہے، یعنی سکول کے جو ٹیچر ہیں ان کا ذکر بھی میں کروں گا، اور جو مدرسے کے اندر جن کے پاس میں نے پڑھا ان کا ذکر بھی میں نے کروں گا۔ سکول کے اندر تو سچ بتاؤں اکثر وہابی ٹیچر تھے، وہ تو ہر وقت زیادتیاں ہی کرتے رہتے تھے، کہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک کرتے تھے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی وجہ سے۔ باقی یہ جو دوسرا طبقہ ہے مذہبی، یہ بھی بغضی ہے، بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں، دیکھیں اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سارے ہی اس طرح ہیں، بہرحال جو اچھے لوگ تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو میرے ساتھ طالب علمی زمانے میں استاذ ہی تھے، ان کے پاس ایک آدھ لفظ میں نے پڑھے، وہ بغض رکھتے تھے میری ذات سے اس وقت بھی، تو وہ بھی میں آپ کو تفصیلی تذکرہ پھر سناؤں گا، کیونکہ ابھی ٹائم بھی بس مختصر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں، چائے آپ کے لیے بن رہی ہے، آپ چائے پئیں، پھر نماز بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں، میں بھی تھکا ہوں دن کو، اور چلو تیاری کوئی نہیں تھی، ویسے ہی میں آیا ہوں، تو آپ بھی اچانک آ گئے، تو جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہ وہ اتنا شوق انداز تو اتنا میرا اس طرح یہ تھا کہ کوئی تیاری وغیرہ نہیں تھی، بہرحال چلو، میں جو میرا مدعوات تھا، امید ہے آپ سمجھ گئے۔